محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. نعت مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برخردار محمد عبداللہ. حمد باری تعالی. میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی جس کو چاہے گداگر بنا دے جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے تو ہے مالک یکتا تجھ سا کوئی کہا یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی دینے والا تو ہے میرا اللہ سننے والا تو ہے میرا اللہ تو ہے سب سے اعلیٰ تو ہے سب سے بڑا یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی تو نے پانی میں مچھلی کو پالا تو نے پتھر سے کیڑا نکالا تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے جدا یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی
نعت رسول مقبول. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ نبوت مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی, دین کی دولت جس نے لٹائی, لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا, رشتہ ایک اللہ سے جوڑا, شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے فضائل جتنے محاسن ہم سے بیان ہو ہے ناممکن. جتنے فضائل جتنے محاسن ہم سے بیان ہو ہے ناممکن. حق نے کیے سب ان کو فراہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بچھڑے ہوں کو گلے ملایا, نسل و وطن کا فرق مٹایا, رہ نہ گیا کچھ تفرقہ باہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ارض و سما میں آیا ہے رحمت, روزہ جزا میں سایہ رحمت, جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ نبوت مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا, بجھے چہروں کا زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر, ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. حضرات دی وقار, آج قرآن و سنت کانفرنس کے اندر آنے والے تمام بزرگ نوجوان بچے اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کی شان کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کی حرمت کیا ہے, اس کی عزت کیا ہے, اس کی رفعت کیا ہے. آؤ میں نے قرآن پاک سے پوچھا, قرآن میرے پیغمبر کا شان کیا ہے. قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک, آئے پیغمبر ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا, آپ کے شان کو بلند کر دیا, آپ کی سیرت کو بلند کر دیا. اللہ اللہ میں نے پوچھا تاریخ
تاریخ سے تاریخ بتا میرے پیغمبر کس طرح اعلیٰ ہیں۔ آؤ بر صغیر کا عالم ہے مجدد الف ثانی، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا۔ ایک رات ایسی آئی کہ رات کی تاریکی ہے، آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں۔ توجہ کرنا پکھڑے والا کے باسیوں اور سیال کوٹ کے زندہ دل ضمیروں، توجہ کرنا، یہ رات کو مورخ بیٹھ کے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھتا ہے اور پھر زمین کی طرف دیکھتا ہے اور قلم اٹھا کے کہتا ہے ہائے ہائے میں پیغمبر کی شان لکھنا چاہتا ہوں، میں پیغمبر کا مقام لکھنا چاہتا ہوں، میں پیغمبر کا اخلاق لکھنا چاہتا ہوں، میں پیغمبر کا کردار لکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، رات بیت گئی، صبح کی صبح فجر صادق ہونے لگی، صبح کا سورج طلوع ہونے لگا، اور کیا کہتے ہیں اگر میں لکھوں، کیا پیغمبر کا بچپن لکھوں، پیغمبر کا لڑکپن لکھوں، پیغمبر کی جوانی لکھوں، پیغمبر کا مکہ کا زندگی لکھوں، پیغمبر کائنات کی مدینہ کی زندگی لکھوں تو پیغمبر کا کردار لکھوں، گفتار لکھوں، اخلاق لکھوں، ازدواجی زندگی لکھوں، میں لکھوں تو کیا لکھوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر میں لکھا تو کیا لکھا؟ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ کہا اے جمال کے عالی، کمال میں عالی، حسن میں عالی، من وجہک المنیر، آپ کا چہرہ تو چاند سے خوبصورت ہے، من وجہک المنیر لقد نور القمر، جس طرح کہ میرا پیغمبر کہتا گیا اور رب بناتا گیا۔ حضرات، میرے آقا علیہ السلام جب آپ پہ وحی نازل ہوئی، پہلی وحی ہے غار ہیرا کے اندر، آپ کو جبریل امین آ کر جھنجھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضرات آقا علیہ السلام کہتے ہیں ما انا بقارئ، حوالے کی ذمہ داری سے عرض کروں گا، بخاری شریف کی روایت ہے، باب بدء الوحی کے اندر یہ کلمات محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام واپس آئے اور واپس آ کر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجی خدیجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ کالی کملی اوڑھ دو، کمبل لاؤ، کب کبھی تاری ہے۔ آقا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں، مجھے ایک شخص آ کے ملا اور یہ کلمات کہے ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو تورات کا عالم ہے، کہا اس طرح میرے محمد صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کانپ رہے ہیں، کب کبھی طاری ہے، کہا یہ کلمات ملے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، کہا جاؤ ایک وقت آئے گا وہ پیغمبر بنیں گے، اللہ ان کو نبوت دے گا، نبوت کا تاج رکھا جائے گا، کائنات کے سردار بنیں گے، وہ وقت آئے گا لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے، اپنے دشمن بن جائیں گے، برائے دشمن بن جائیں گے۔ حضرات اس وقت ماجی خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ ایک چھوٹی سی عبارت، کلا بل لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ عزت والے ہیں، عزت ملے گی۔
آقا کائنات کو کیا کہا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ لوگوں کو ملانے والے ہیں، آپ قائم خاندانوں کے اندر صلح کروانے والے، محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے، مودت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اور کمزوروں کے بوجھ اٹھانے والے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور خود کمانے والے، اوروں کو کھلانے والے، خود کمانے والے، اوروں کو کھلانے والے۔ یہ وہ محبوب ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا، جس نے بزرگ نے کلمہ پڑھا، اس پیغمبر کا کلمہ چھوٹا بھی پڑھتا ہے، بڑا بھی پڑھتا ہے، عورت بھی پڑھتی ہے، نوجوان بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے اوصاف کوئی نہیں سمجھتا، اس کے اخلاق کو کوئی نہیں اپناتا، اس کی مودت کو کوئی نہیں اپناتا، اس کی سیرت کو کوئی نہیں مانتا۔ کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ جھنجھوڑنا چاہوں گا، آخری وصف کیا ہے؟ کہا وَتَقْرِئُ الضَّعِيفِ، علماء موجود ہیں، بخاری کی روایت ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 11 ہے، اور پہلی حدیث ہے باب بدء الوحی کی۔ پیاری ختیجہ، ماں ختیجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَتَقْرِئُ الضَّعِيفِ، میرا محبوب آپ تو لوگوں کے مہمان نواز ہیں، آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہم مہمان نواز ہیں، کیا ہم لوگوں کے اندر اختلاف ڈالنے والے ہیں یا آپس کے اندر برادریوں کو جوڑنے والے ہیں، جماعتوں کو جوڑنے والے ہیں، گروہوں کو جوڑنے والے ہیں، تنظیموں کو ملانے والے ہیں، خاندانوں کو آپس میں محبت کا سبق دینے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ ہمارے اندر یہ اوصاف نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ آج کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر میرا محبوب رحم دل ہے، ہم سخت دل ہیں، میرا محبوب پیار کرنے والا ہے، ہم نفرت کرنے والے ہیں، میرا محبوب مہمان نواز ہے، ہم مہمان نواز نہیں، میرا پیغمبر بوجھ اٹھانے والا ہے، ہم بوجھ کو اٹھانا اپنے لیے سختی سمجھتے ہیں، مشقت سمجھتے ہیں۔ میرا محبوب اوروں کا سہارا بننے والا، ہم اوروں کے بوجھ بننے والے، میرا محبوب شجاع ہے، ہم بزدل ہیں، میرا محبوب جو ہے اوروں کو سکھانے والا، اوروں کو قریب لانے والا، ہم قریب سے دور کرنے والے ہیں۔ حضرات، میرے پیغمبر کی شان کے حوالہ سے آپ کا شان بھی اعلیٰ ہے، مقام بھی اعلیٰ ہے، آپ کی سیرت کریمہ اعلیٰ عرفہ ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام جب میرے محبوب پر کیچڑ اچھالا گیا، ظالموں نے کیچڑ اچھالا، میرے محبوب کریم نے اپنے پیارے ساتھی غلام حسان بن ثابت کو کیا کہا تھا؟ اے حسان، میرے ممبر پہ بیٹھ جا، میری نعت بیان کر۔ آج لوگ کہتے ہیں وہابیوں کے سٹیج سے شان مصطفیٰ نہیں ملتی، آج بلال سلفی آپ کے سامنے شان مصطفیٰ بیان کرنے والا ہے۔ میرے محبوب کریم کی شان کو حسان بن ثابت نے بیان کی۔ کس طرح بیان کی؟ کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھ گئے، میرے آقا دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ جبریل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما، میرے حسان کو شرح صدر عطا فرما۔ حسان نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اللہ نے آپ کو ہنسی جمایا ہے، ہنسی پیدا فرمایا ہے۔ احسن مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آپ کو اتنا ہنسی بنایا، اتنا حسن والا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، لم تر قط عین، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی ماں نے ایسا لال جنم نہیں دیا۔ اور کہا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ،
آقا کائنات کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے، آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہے، کسی کا کان ٹیڑھا ہے، کسی کا رنگ کسمیلا ہے، کوئی چال میں کمزور ہے، کوئی زبان میں کمزور ہے۔ میرے محبوب کو اللہ نے نقائص سے پاک پیدا فرمایا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سو رہے ہیں، بیداری کا ثبوت ہے، رضی اللہ تعالیٰ۔ حسان بن ثابت نے کہا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرے محبوب کو اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا کہ آقا علیہ السلام اس طرح بنے جس طرح کہ میرا محبوب کہتا گیا اور رب بناتا گیا، اس طرح کہ جس طرح میرا محبوب کہتا گیا اور رب بناتا گیا۔ حضرات، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سنن طبرانی کی روایت ہے، سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ گپ شپ کی آواز آ رہی ہے، آواز بند کیجیے، حضور کائنات کی شان ہے، اور یہی تو ہم لوگوں کو سبق دیتے ہیں۔ لوگوں سنبھل جاؤ، جب پیغمبر کا وہ صحابہ تھے، جب پیغمبر کا نام آتا تھا تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوم جایا کرتے تھے۔ جب میرا پیغمبر بیان کرتا تھا تو آقا کائنات شیر اہل حدیث حضرت علامہ عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اپنی بیداری کا ثبوت ہے، نعرہ تکبیر۔ سیدنا جبریل امین نے کہا سید الملائکہ ہیں، کیا کہا کہ سنن طبرانی کی روایت ہے۔ آخری بات توجہ میری طرف رہیے گا حضرات، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے متعلق جبریل امین نے کہا لوگوں، اگر کوئی مشرق میں گیا ہے وہ مغرب کو نہیں جانتا، اگر کوئی مغرب میں گیا ہے وہ مشرق کو نہیں جانتا، کوئی شمال میں گیا ہے وہ جنوب کو نہیں جانتا، کوئی جنوب میں گیا ہے وہ شمال کو نہیں جانتا۔ اے انسانوں، اے دنیا کائنات میں رہنے والوں، میں نے موسیٰ کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، میں نے نوح نبی اللہ کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، میں نے یاسین، یعقوب، یوسف اور یونس کو دیکھا، سارے انبیاء کو دیکھا، بلکہ میں نے آسمان والوں کو دیکھا، زمین والوں کو دیکھا، مشرق والوں کو دیکھا، مغرب والوں کو دیکھا، شمال والوں کو دیکھا، جنوب والوں کو دیکھا۔ میرے محبوب سے خوبصورت کسی جگہ میں نے محبوب نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میرے بھائی، میرے دوست بڑا اچھا بیان کر رہے سن۔ ہر خطیب دا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، انداز بیان وکھرا وکھرا ہوتا ہے۔ بڑے پیارے بیان کرتے سن پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب تو پاک صاف۔ کسے بیان کرنے والے نے کیتا ہے کہ پوری مخلوق رب دی خدائی دے وچوں، رب دی مخلوق جو ادھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے نوازیا سی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہا آہدیاں نے انہاں نو ادھا حسن پوری کائنات دا ملیا، تے مصر دیاں بیبیاں نے انہاں ویکھیا تے پھل کھاندیاں کٹ کے تے کٹدیاں ہاتھ کٹ لے۔ اگر وہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ دیاں تے اپنے کلیجے کٹ لیندیاں۔ آپ دے پسینہ خوشبو دے اندر ملایا جاندہ تے خوشبو زیادہ ہو جاندی۔ میرے بھائی، یہ مہینہ محرم الحرام، یہ دے اندر اکثر علماء کرام
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے تذکرے بیان کردے نے، انہاں دیاں شاناں دے حوالے نال بیان کردے نے۔ میرے کول کوئی ٹائم نہیں کہ میں بیان کراں۔ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب یزدانی تشریف فرما نے، تاکہ میں انہاں دے ہندیاں میں کوئی بات نہیں بیان کرنے چاہتا، کیونکہ میں چاہنا کہ جنی جلدی پروگرام شروع ہوئے انہاں دے انتظار واسطے صرف میں کھڑا ہاں۔ میرے بھائی بات وہ کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت کہہ دو رضی اللہ تعالی، ہنوں نہیں کہنا چاہیے کہ تسی کہو، اپنے آپ شوق پورا کرو۔ کیوں؟ وہ صحابی جنہ دی شان دے بارے رب نے قرآن بیان فرمایا، وہ صحابہ جنہ دے بارے میرے خدا نے غزوہ بدر دے مجاہدین واسطے رمضان دا مہینہ 2 ہجری میرے خدا نے جس وقت میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو غزوہ بدر لڑدیاں دیکھیاں، آج تک سندے آئے ہیں 1000 کافر سن۔ میں کتاباں پڑھیاں پڑھیا 950 کافر سن، جنہ کو 200 گھوڑا سی تے 700 اونٹ تھی۔ میرے بھائی مسلمانہ کو 2 گھوڑے تے 70 اونٹ، اندازہ لا لو، تجربہ کر لو کی انہاں صحابہ دے بارے جدوں انہاں نو لڑدیاں میرے خدا نے پردے پیچھا کر کے دیکھیا، رحمت دی نظر نال ویکھیا تے آکھیا جاؤ اور بدر دے مجاہدو اج تو بعد اگر کوئی نیکی نہ کرو گے تے میں رب ہون دے ناتے تانوں سب نو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی اسی کیوں نہ انہاں دا نام گرامی آوے تے رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ آکھئے؟ اگر آکھاں گے ہاڈے درجات رب بلند کر دے گا۔ او صحابہ جنہاں نے میرے پاک نبی دی زبان جو نکل دیا ہویا لفظاں دے ہوتے آمنا و صدقنا کہہ دیتا، اپنیاں جانا قربان کر دیتیاں، اپنا مال دولت جائیداد ہر چیز قربان کر دیتی۔ لیکن میرے بھائی آج اسی کو دین دی بات کریے تے آدھے نے مولویاں دے کام ہے نا۔ اگر میرے بھائی نماز ہے جنہ مرضی کوئی حافظ قاری ہے جنی عہدے تے فرض ہے انہی دوجے مسلمان تے فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب مال واسطے اس سے جہاں فرض ہے، جس طرح کہ اگر کوئی مولوی تگڑا بھی عہدے تے فرض ہے۔ اپنے آپ ویکھنا چاہیے، ہانوں رب دے دین واسطے لگاؤ ہونا چاہیے، ہانوں یہ چاہیے جتھے بچے قرآن پڑھتے ہون اوتھے بچیاں دی رہنمائی واسطے انہاں واسطے سپارے وغیرہ قرآن پاک وغیرہ چٹائیاں، اور انہاں دے علاوہ اگر کوئی اتھوں دے قاری صاحب حافظ صاحب قریب نے تے ہانوں دوستانوں رال مل کے انہاں دی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ یار انہاں دا ذریعہ معاش بھی یہ ہوئی ہے وہ نیک کام تے لگے رہنا سیدھے کاروبار کرنے پہ۔ یہ نہ ہوئے کہ مولویاں دا کام ہی منگنا ہے۔ آج اسی کسے بچے نو اپنے نو ملازم کرانا ہے نا فیکٹری وچ بھی تے آندے نے یار 15 تو 20 ہزار تنخواہ ہونی چاہیے تے مولوی دی تنخواہ یار 10 ہزار ہونے چاہیے، کیونکہ انہاں زیادہ پڑھائے گا کہ منگن والے پاسے لگا رہے۔ کدی ویکھیا جی مسجد 10 ہزار تو بعد علماء کرام دی تنخواہ 5 نمازاں 24 گھنٹے ڈیوٹی، بچے پڑھانے نمازاں پڑھانیاں جمعہ پڑھانا مگروں 10 ہزار تنخواہ۔ یار انہاں علماء کرام دی قدر کریا کرو، انہاں دی عزت کریا کرو، انہاں دی خدمت کریا کرو۔ کیوں؟ آج دیکھو میرے پاک پیغمبر نے ایک مشاورت ایک بہت اچھی چیز ہے، مشاورت بہت اچھی چیز ہے، چاہے وہ مسجد دی کمینہ ہے، چاہے وہ محلے دی کمینہ ہے، چاہے پورے پنڈ دی کمینہ ہے، انہوں جنہ تک آپس اندر مشاورت نہ کریں گے دین دے مطابق اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاورے دے مطابق آپ نے کوئی کام نہیں سی جنگ دا سی مسجد دے چندے دا سی یا کوئی اور کام ہوندا سی، آپ صحابہ کرام دے نال مشاورت کر لیندے ہیں۔ مشورہ طلب کرنا یہ میرے نبی دی سنت ہے۔ آپس دے اندر اسی کر لیے، دیکھ لو ایڈا وڈا پروگرام ہے تے اندر کنے کے ساتھی نے۔ میں رمضان بھی تھے درس دین ہونا 8 تو 10 ساتھی ہوندے رہے، ہر کاروبار واسطے اسی ٹائم کٹ لینے ہیں،
نہ ہٹے کو نماز لیے نہ زکات لیے نہ مسجدہ واسطے بھی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ سب تو بہترین جگہ جڑی ہے اے اللہ دا گھر ہے اے مسجد ہے اور جڑا بندہ ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک ادھے چ انتظار کرتا ہے میرے بھائی وہ دا کیا کمال ہے وہ دی زندگی دا کیا ہے اسی کدی ٹائم ہی نہیں کر دے ایک کام میں مولوی